الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کے ذکر کی اہمیت پر کچھ باتیں پیش کی جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو بات سننے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اہل علم نے کتاب و سنت کی روشنی میں عبادت کی 4 صورتوں کو بیان کی. تو ان میں سے ایک ہے زبانی عبادت. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا زبانی عبادت کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مقصد یہ بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کی بعض قسمیں مخصوص وقت میں ادا کی جاتی ہیں، جیسے نمازیں ہیں. 5 نمازوں کے اوقات مقرر ہیں. زکوٰۃ اس کا وقت مقرر ہے. حج اس کا وقت مقرر ہے اور جگہ بھی متعین. ذکر اس کا کوئی وقت نہیں اور کوئی جگہ نہیں. ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنے وقت کو گزارنا چاہیے. قرآن کریم سے 2-4 مقامات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ کے ذکر کی اہمیت کیا ہے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بیان فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ میری یاد پر آپ نماز کو قائم کریں. گویا کہ نماز بھی ذکر میں شامل ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ اے موسیٰ و ہارون علیہم السلام میری نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، لیکن یاد رکھنا میری یاد سے غفلت نہ برتنا، سستی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دیں، لیکن مجھے یاد کرنا نہ بھولیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام، انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے تو کہا کہ اے مریم علیہ السلام یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہنے لگی یہ اللہ مجھے دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام ان کو اولاد نہیں تھی، دل میں خیال آیا کہ اللہ جب مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، لیکن میرا کوئی وارث نہیں اور میری بیوی بھی بوڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ خوشخبری یہ سنائی کہ اے زکریا علیہ السلام آپ کو ہم ایک لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، ساتھ ہی نبوت اور رسالت کا بھی ذکر فرمایا۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے کوئی نشانی تو بتا دے کہ جس کو دیکھ لینے کے بعد مجھے یقین ہو کہ ہاں میرے گھر اب اولاد ہونے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اے زکریا اللہ رب العالمین کو آپ خوب یاد کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کی زبان کو بند کرے گا، یعنی زبان میں جو بولنے کی طاقت اور قوت ہے یہ زبان بولے گی نہیں، آپ اشاروں سے ہی اپنی قوم کو نصیحت کریں گے، ان کو بتائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نشانی آپ دیکھ لیں تو خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اس کی پاکی بیان کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے مختلف مواقع پر آپ کو ذکر کرنے کا حکم دیا۔ کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اے نبی جب آپ کو بھول لگ جائے اللہ کو یاد کریں۔ کہیں اللہ نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیجیے عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اے نبی صبح شام آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے نبی لوگ آپ کو طعنے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں، لیکن اللہ کی مدد کیسے حاصل کرو گے؟ آپ کو صبر سے کام لینا ہے اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس بات کا مکلف کیا کہ وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تم نمازوں سے غافل نہ ہو جانا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے غافل نہ ہونا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاکیزہ کلمات کو بھلا نہ دینا، یعنی تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کرنا۔ اور ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، خوب یاد کرو اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ نے تنبیہ کے طور پر یہ بات بیان فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، مجھے بھلا دیتے ہیں، میری عبادت اور بندگی نہیں کرتے، تو دنیا میں ان کی زندگی تنگی کی ہو، اور کل قیامت کے دن میں انہیں اندھا بنا کے اٹھاؤں۔ تو لوگ کہیں گے اللہ رب لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا جبکہ میں دیکھنے والا تھا؟ کہا جائے گا کہ ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئیں لیکن تم نے ہم کو بھلا دیا، جس طرح تم نے ہم کو بھلایا تھا اسی طرح آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی اور کل قیامت کے دن انجام بھی بہت برا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو شخص ہمارے ذکر سے غفلت برتا ہے تو ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا قریبی دوست بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے انسان جب غفلت برتتا ہے تو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، انہی نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ شیاطین کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اللہ کو کیسے یاد کرتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی اللہ کو یاد کرتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر رہا کرتی تھی، اور ذکر جن جن چیزوں پر بیان کیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں نبی علیہ السلام کامل و مکمل نظر آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز کو قائم کرنا، روزوں کو رکھنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا وغیرہ، ان تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کامل و مکمل پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ کی، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی جماعت، نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال جاگتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سو جاؤ اور فجر کی نماز ہم سے رہ جائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وہ بھی تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جملہ صحابہ سوئے رہے، یہاں تک کہ سورج کی شعائیں ان کے چہروں پہ پڑنے لگی۔ ایک بعد دیگرے صحابہ اکرام بیدار ہوئے، نبی علیہ السلام کا ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کے قریب جا کے اللہ کا ذکر کرنا شروع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، صحابہ اکرام سے کہا کہ فوراً اس جگہ سے کوچ کر چلو۔ پھر آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور کہا اللہ کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد پر نماز کو قائم کرو۔ ہم نے نماز فجر نہیں پڑھی، چلو یہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ایمان والوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایمان والے حالت قیام میں اور حالت قعود میں یعنی بیٹھک میں اور پھر اپنے پہلو پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی یاد سے ان کی تجارت انہیں غافل نہیں کرتی، کاروبار اپنی جگہ پر ہے، کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، غفلت نہیں برتتے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں برتتے۔ ان کے مقابلے میں منافقوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے
تو معلوم یہ ہوا کہ نماز یہ اللہ کا ذکر ہے، اور نماز میں خوب اذکار کو پڑھنا، دعاؤں کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر انسان یوں ہی کھڑا رہتا ہے یا صف میں کھڑا ہوا ہے، کب کیا پڑھنا ہے کچھ نہیں معلوم، تو اس کی نماز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال ان تمام نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مکلف کیا اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا چاہیے۔ تو پھر ذکر کی کیا فضیلت ہے انشاءاللہ آئندہ سنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔